فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کریں، ولیکن البر من آمن باللہ، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتاب اور پیغمبروں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر یعنی مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنا قول وعدہ پورا کرے، اذا عاہدوا، جب عہد کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک ھم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک تو یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ نیکی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے میں نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ان میں سے ایک مشرق کی طرف منہ کر کے اللہ کی بندگی کرتے، ایک مغرب کی طرف منہ کر کے، اور سمجھتے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، نیکی کی معراج پا لی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ صرف یہی مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لینا ہی نیکی نہیں، کچھ اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی کچھ اور ہے۔ ایک مفسر یا ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ فقط اس سے مراد مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے یعنی نماز پڑھ لینا ایک سمت کی طرف منہ کر کے یہ اصل نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر نیکی کے کام ہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے فریضہ نماز پورا کر لیا تو میں نے نیکی کی معراج پا لی، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی نیکی کے دیگر کام موجود ہیں۔ پھر وہ کون سے کام ہے، اس کی ڈیٹیل پھر اللہ پاک نے اگلے حصے میں بیان فرمائی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کوئی جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کے فرشتوں کو بھی مانے، اس کی کتاب کو بھی مانے، اس کے انبیاء کو بھی مانے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی یہاں تک اللہ پاک نے ایمانیات کا ذکر کر دیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو،
اس کے نبیوں پر ایمان ہو، کتابوں، فرشتوں، قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بعد فرمایا وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس خالق و مالک کو جس کو ماننا ہے اس کی محبت اور رضا کے لیے اپنا مال بھی دینا ہے۔ وہ مال کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ہی دیا ہوا ہے اس کے اندر سے وَأَتَى الْمَالَ، وہ مال دے، لیکن کس غرض سے؟ عَلَى حُبِّهِ، اس خالق و مالک کی محبت میں، اس اللہ کی رضا میں، اس کی دلجوئی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے مال دے۔ ذوی القربا، اب کس کو دے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ ذوی القربا، قریبی رشتہ دار۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے افضل ترین صدقہ جو ہے وہ صدقہ ہے کہ جو ایسے قرابت دار اور ایسے رشتہ دار کو دیا جائے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، یعنی وہ قطع تعلقی کرنے والا ہے یا بدسلوکی کرنے والا رشتہ دار ہے، ایسے قرابت دار کو صدقہ دینا وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور بالعموم ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا اجنبی آدمی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر غیر ہے، اجنبی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہم زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہمارا اپنی ہی فیملی میں سگا بھائی یا کوئی بہن یا کوئی اور قریبی عزیز جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی پریشانی کے اندر ہم پریشان ہونے کی بجائے اور اس کی پریشانی کو کم کرنے کی بجائے، اس کی مدد کرنے کی بجائے ہم چوتھی جگہ کے اوپر جا کر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ایک طرف ایک اجنبی شخص کو صدقہ دینا ہے اور ایک طرف ایک رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے۔ یہ جو صدقہ ہے جو اجنبی کو دیا اس کا ایک ہی نیکی ہے کہ وہ صدقہ کر دیا، لیکن رشتہ دار کو جو صدقہ دیا یہ دو نیکیاں ہیں، ایک صدقہ کرنے کی نیکی اور ایک صلہ رحمی کرنے کی نیکی۔ تو اس کا زیادہ اجر ہے، زیادہ اس کا ثواب ہے، اس لیے فرمایا سب سے پہلے ذکر کیا تل مالا علی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے اس نے مال دیا، مال خرچ کیا۔ ذوی القربا، جو پہلا درجہ اور پہلا مصرف بیان کیا صدقات کا، مال کو دینے کا، ذوی القربا وہ قریبی عزیز رشتہ دار۔ لیکن ایک زکوٰۃ کا پہلو ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہے لیکن وہ واجب ہوتا ہے، لیکن وہ نہ والدین کو یا دادا یا نانا یا نانی کسی کو دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد میں سے نیچے کو، اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یا نواسوں پوتوں کو، ان کو آگے نہیں دیا جا سکتا، لیکن دائیں بائیں بہن بھائیوں کو، چچا خالاؤں کو، ماموں ممانی کو، ان سب کو وہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو فرمایا کہ اگر تو یہ اپنے ماموں کو ہبہ کر دیتی، دے دیتی، تو تمہیں اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا عزیز یا رشتہ دار یا قرابت والا ہے
اس کو اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، یہ نہیں کہ وہ مالدار ہے ایک دوسرے کو ہی بس گفٹ اور شیئر کرتے رہیں، یہ نہیں، مطلب وہ مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے. اور اس سے مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ہیلپ لوں اس اعتبار سے، یا زکوٰۃ کے مد میں یا صدقات کے مد میں، تو اس میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اسے آپ خاموشی کے ساتھ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے اسے بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، لیکن یہ کنفرم ہو آپ کو کہ اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے دی جا سکتی ہے. لیکن کوشش کی جائے کہ اس مال میں سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ہر اس ضرورت مند رشتہ دار کی پہلے جو ہے وہ خبر گیری ہو کہ اول خیش بعد درویش. پہلے اپنے ارد گرد کے اندر رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، محلے میں، اپنے ہمسایوں میں دیکھا جائے. اگر یہی اصول اپلائی کر لیا جائے تو کوئی بھی جو محلہ ہے یا کوئی بھی شہر ہے یا کوئی بھی گاؤں ہے، اس کے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر جو گدا گری کی پھر کیفیت بن جاتی ہے اور پھر پیشہ اس کو بنا لیا جاتا ہے، اس سے بھی بہت حد تک کمی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. تو فرمایا ذوی القربا، رشتہ داروں کو دے، والیتاما، اور یتیموں کو دے، والمساکین، اور مساکین کو، اور وابن السبیل، مسافر کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے کو. اب سوال کرنے کے حوالے سے ہم اگر غور کریں، دیکھیں تو جو ہی ہم کہیں بھی سڑک کے اوپر نکلتے ہیں تو بے شمار مانگنے والے، بلکہ مسجد کے باہر بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ سوال کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں. تو اس میں بھی ہدایات ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ 3 شخص جو ہیں ان کے لیے سوال کرنا یہ درست اور جائز ہوتا ہے. 3 شخصوں کے لیے. ایک وہ شخص کہ جو مقروض ہے، قرض کے اندر دبا ہوا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے قرض لیا، اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، یہ وہ مقروض نہیں ہے کہ جو ایک فیکٹری کا مالک ہے اور دوسری فیکٹری لگانے کے لیے اس نے قرض اٹھایا ہوا ہے اپنے سے بھی زیادہ، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ اس نے قرض لیا، مقروض ہے، اور قرض ادا کرنے کی اس کے وسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، وہ اپنی ضرورت کے تحت جتنا اس کا قرض ادا ہو جائے وہ سوال کر سکتا ہے. دوسرا وہ شخص کہ جس کے مال کو ناگہانی آفت نے آ لیا، مال و دولت تھا، کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور پرابلم آ گئی، اس کا مال ضائع ہو گیا اور وہ سڑک پر آ گیا، مجبور ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، وہ بھی اپنے گزارے لائق جس میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے وہ سوال کر سکتا ہے. لیکن اپنی ضرورت سے بڑھ کر اگر وہ سوال کرے گا، کہ جس طرح سے عام طور پر ہمارا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ یہ مانگنے کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ دور نہیں ہوتی، اور آدمی جو ہے وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی اسے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک وہ مانگ نہ لے. وہ ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایسی صورت کر لیتا ہے کہ وہ اپنی لالچ اور حرص کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو محتاجی اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا بنتا کچھ بھی نہیں ہے. تو سوال کرنے سے حد المقدور جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ نہ کیا جائے. تیسرا وہ شخص کہ جو فاقہ زدہ ہو،
فاقوں کی کیفیت کے اندر ہو تو وہ اپنی ضرورت کے لیے سوال کر سکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ دیا جائے مانگنے والے کو۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کیفیت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص پیشہ ور ہے اور اس کا کام ہی مانگنا ہے، اور وہ صحیح سلامت بھی ہے جسمانی اعتبار سے بھی، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کاج کرنے کے اہل ہے، تو اس کو اگر نہ دیا جائے، مانگنے پر بھی نہ دیا جائے، اس بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو تاکہ کہ وہ اس پیشے کو چھوڑ دے۔ لیکن جہاں پر ڈاؤٹ ہو، شک ہو، نہ پتہ ہو، نہ معلوم ہو، کہ کیا معلوم کہ ایک شخص اپنے بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے علاج کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے تو اس کو مانگنے کی حاجت ہے، تو پھر اس کی مدد کرنے کی حتی المقدور جو ہے وہ مدد کر دی جائے۔ تو فرمایا کہ وسائلین، سوال کرنے والوں کو بھی وہ دے، لیکن ان سب سے پہلے جو فرمایا علی حبہ ہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ دے۔ وفر رکاب، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری نیکیاں یعنی ایمانیات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ خرچ کرنا، فرمایا یہ در حقیقت نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے وعدے پورا کرے، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی موجود ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ وعدہ فرما لیتے تو اسے حتی الامکان پورا کرتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انفرادی طور پر کسی شخص سے وعدہ کیا ہو تو اسے توڑ دیا ہو، یا کسی قوم سے، قبیلے سے، یا کسی ملک یا ریاست سے معاہدہ کیا ہو تو اسے توڑ دیا ہو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ تو یہ ہے کہ اگر اجنبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک جانور پسند آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدنے کی بات کی، تو اور جب سودا طے ہو گیا اس کو لے کر چلنے لگے، کہا کہ میں تو اس ارادے سے نہیں آیا تھا، میں اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دور چلے گئے، تو پھر ان کو ہوش آیا کہ ہم نے ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، ہم نے تو یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کون ہیں۔ تو اس اتنے میں اس خیمے کے اندر ایک خاتون بولی، کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، اگر وہ نہ آئے تو میں تمہاری اس قیمت دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کیا تو جانتی ہے ان کو؟ کہا میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن جس کیفیت کے اندر اور جس نورانی شکل کے اندر یہ ہستی آئی ہے، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ادائیگی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑی ہی دیر گزری، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حاضر ہوئے اور کچھ کھجوریں لے کے آئے، کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس نے بھیجی ہیں جس نے آپ سے یہ جانور خریدا تھا، اور ساتھ یہ اضافی جو ہے وہ چیزیں بھیجی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تو اسے پورا کیا۔ اس لیے وعدے کی ہمیشہ پابندی کی جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا داری کے کام ہیں۔ عہد کی پابندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا دین لمن لا عہد لا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے، اور لا ایمان لمن لا امانت لا، اور جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یوم آخرت پر یقین رکھنے کے بعد، اس کے فرشتوں، کتابوں
نبیوں پر ایمان رکھنے کے بعد اپنا مال، وہ مال کے جو اسی کا عطا کیا ہوا ہے، کتنا وہ مہربان ہے کہ دیا ہوا اسی کا ہے، اور پھر بھی جب ہم اس کے رستے میں دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمتیں، اور ایک کے بدلے میں 10 نہیں 70 نہیں 70 بھی نہیں، کہیں 100 گنا اور کہیں 700 گنا عطا کر دیتا ہے۔ کتنی کمال مہربانی ہے اس خالق و مالک کی کہ اگر اس کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو 700 اس کے بدلے میں عطا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کل اس دور کے اندر مہنگائی کا بڑا شور شرابہ ہے، چرچا ہے۔ کل ہی پیٹرول بھی جو ہے اس کی بھی قیمتیں بڑھ گئیں، 1-2 دن پہلے۔ بہت پریشانی ہے، معاملات کیسے سلجھائے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، کیسے ہم ان مشکلات کے اندر، مسائل کے اندر کس طرح سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالیں۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، سیرت طیبہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا ما آلا مانک تاسادہ، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، اس کو صحیح سمت میں یعنی فضول خرچی سے بچا جائے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ پر جس کو فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے وہ خرچ کر دے، ان کی مدد کر دے کہ جو پریشان ہیں، جو اپنی ضروریات کو پوری نہیں کرتے۔ تو بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ کھانا بنا لیا جائے، چاہے وہ تقریب ہو یا اپنے گھر کا معمول کے مطابق کھانا ہو، کہ جو ضائع کیا جائے اس کی بجائے اگر کسی مسکین غریب کا بھلا کر دیا جائے اور اس کی مدد کر دی جائے تو اس سے بھی بہت حد تک ایسے معاملات کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کرنے سے اپنے، ایک تو یہ چیز کہ جو اخراجات ہیں ان کو آمدن کے مطابق سیٹل کیا جائے اور منیمائز کیا جائے، یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ملکی لیول کے اوپر بھی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ اصول ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اعلیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو وہ بڑی پرمعنی پرمغز ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہ ما اعلیٰ مانک تاسادہ، جس نے اس میں اقتصاد کیا، میانہ روی اختیار کی اور اپنے اخراجات کو صحیح سمت کے اندر درمیانہ راستے سے پورا کیا تو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اور جس کے پاس جہاں کہیں وسعت ہے وہ غرباء اور مساکین کے اندر اگر وہ تقسیم کرے گا تو اس کے رزق کے اندر ایٹومیٹکلی برکت آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو اور اس کے رزق کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّا إِلَّا